السلام علیکم، میں محمد بلال محبوب۔ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اتوار یعنی 20 اگست کو جو ایک ٹویٹ کی تھی، وہ ایک غیر معمولی ٹویٹ تھی، اور اس سے پاکستان کے سیاسی، پاکستان کے قانونی اور پاکستان کے ریاستی نظام کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے یا ہو رہے ہیں، اور بین الاقوامی طور پہ پاکستان کے بارے میں جو تاثر پیدا ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ میں نے اس ٹویٹ کو بار بار پڑھا ہے۔ اس کے 6 بنیادی نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ میں نے ان 2 قوانین پہ، یعنی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی جو ترمیمی بلز ہیں، ان کے اوپر دستخط نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے نہ تو اس کو منظوری کے دستخط کیے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر اعتراضات کے دستخط کیے ہیں۔ پہلا نقطہ۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قانون کی منظوری تو نہیں دے رہے تھے، اس کے اوپر اپنے اعتراضات لکھنے تھے، وہ انہوں نے اعتراضات تو نہیں لکھے، لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ ضرور ڈسکلوز کر دیا ہے کہ وہ ان قوانین کے خلاف تھے۔ انہوں نے پھر تیسرا نقطہ یہ کیا ہے کہ میں نے اپنے اسٹاف کو ہدایت کی تھی کہ وہ یہ قوانین میرے دستخط کے بغیر واپس کر دیں، اور تاکہ یہ قوانین غیر مؤثر ہو جائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی وہ ان کا بلیف یہ تھا کہ اگر وہ ان قوانین کو ویسے ہی بھیج دیں گے بغیر اس کو منظوری کیے یا بغیر ان پہ اعتراضات لکھے، تو وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ایک تو اس لحاظ سے بھی مشکوک ہے، کیونکہ ان کو کسی قانون کو غیر مؤثر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ان کے پاس اختیار یہ تھا کہ یا تو قانون کو منظور کر لیتے یا قانون کے خلاف اپنے اعتراضات لکھ کے پارلیمنٹ کو بھجوا دیتے، اور پھر پارلیمنٹ کا کام تھا کہ وہ ان کے اعتراضات کو اس کے اندر انکارپوریٹ کر لیتی اور قانون کو ترمیم کر کے پھر پاس کرا کے آپ کے پاس بھیج دیتی۔ یا اگر وہ آپ کے اعتراضات سے متفق نہ ہوتے تو پھر یہ جو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر پھر یہ پیش کر کے منظور کرا کے آپ کے اعتراض کو اوور رول کر دیتے اور دوبارہ آپ کو بھیجتے، آپ 10 دن میں منظور کر لیتے، یا نہ بھی منظور کرتے تو وہ قانون بن جاتا۔ تو غیر مؤثر کرنے کا اختیار صدر مملکت کے پاس نہیں تھا۔ چوتھی بات، اور پھر اس میں تیسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے اسٹاف کو کہا، تو اسٹاف کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ انہوں نے کس کو کہا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کے حکم عدولی کیے ان کے بقول۔ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے آئندہ کی تحقیقات کے لیے کہ وہ کون شخص تھا۔ انہوں نے اپنے سیکریٹری کو تو واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بھیج دیا ہے، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا وہ سیکریٹری صاحب ہی واقعی حکم عدولی کے مرتکب ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس تو یہ بل آئی نہیں ہے واپس، وہ انہیں کے چیمبر میں موجود ہے، میرے پاس جیسے ہی پارلیمنٹ سے آئے تھے میں نے اگلے دن ان کو بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے ان کو منظور کیا، نہ انہوں نے تحریری طور پہ ہمیں یہ کہا ہے کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بار بار ان سے پوچھا، تصدیق کی کہ کیا آپ نے واپس بھیج دیے، تو سب نے کہا ہم نے واپس بھیج دیے ہیں۔ اب یہ بات بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اگر انہوں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے ان کو غلط بات بتائی تو صدر مملکت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کا اہتمام کریں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے اسٹاف نے مجھے ناکام بنا دیا ہے، مجھے سبورٹ کر دیا ہے، تو وہ انڈرمائن کر دیا ہے۔ تو انہیں یہ 27 گھنٹے کی تاخیر سے پتہ چلا۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ ان کو ایک دن پہلے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس کا چرچا تھا، یہ قانون منظور ہو گئے ہیں اور اب یہ قانون بن گئے ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا کہ سلیم صافی صاحب کا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا تبصرہ بھی ٹویٹ کی شکل میں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا تھا۔ تو سب کچھ اگر یہ معلوم ہو گیا تھا تو صدر مملکت کے پاس بھی یہ علم ہونا چاہیے تھا اور ان کو اسی وقت ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ آخری بات، چھٹا نقطہ ان کا یہ ہے کہ میں تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جن کے اوپر اس قانون کا اطلاق ہوگا اور وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس کا مطلب ہے صدر مملکت کو اس بات کا یہ معافی مانگتے ہوئے یقین تھا کہ اب یہ قانون تو بن چکا ہے اور اب یہ قانون ایک حقیقت ہے، اور اب اس کے اوپر جب اطلاق ہوگا تو کچھ لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔
اگر صدر مملکت نے واقعی اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، یا ان کو اعتراض تھا اور انہوں نے منظوری نہیں دی تھی اور ان کو نامنظور کرنے کے لیے اعتراض لکھے تھے، تو پھر انہیں یقین ہونا چاہیے تھا کہ قانون نہیں بن سکتا۔ ان کو بجائے اس کے کہ معافی مانگنے کا کام شروع کرتے، وہ قانون کے بارے میں تحقیقات کرواتے کہ کہاں ہے اور کس طرح قانون بن گیا، اور کن لوگوں نے ان کی حکم عدولی کرتے ہوئے اس سٹاف کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کا انتظام کرتے۔ میرے خیال میں صدر مملکت کے منصب کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ وہ اس موقع پہ معافی مانگتے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس قانون کو جو غیر قانونی طور پہ قانون بنا ان کے بقول، اس کے بارے میں اقدامات کرنے کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ٹویٹ تھی۔ صدر مملکت کا کنڈکٹ اور صدر مملکت کے اس قوانین کے بارے میں جو انہوں نے جس طرح سے ایکشن لیا، وہ بہت ہی تشویش کا باعث ہے۔ اسے پاکستان کے نظام کے بارے میں بالعموم اور کثرت صدارت یا ایوان صدر کے بارے میں بالعموم بالخصوص بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں اس کا فوری طور پہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت ہوا کیا تھا، اور یہ تحقیق یا تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے اپنی نگرانی میں، اور اس کے نتیجے میں کوئی نتائج مل سکتے ہیں، یا پھر جیسے سینٹ نے رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک کمیٹی آف دی ہول بناتے ہیں جس کے اندر صدر مملکت تشریف لے آئیں اور وہ بتا دیں کہ حقائق کیا ہے، اور وہ تحقیقات کر کے اس کی رپورٹ جاری کر دیں، تو اس کی روشنی میں بھی صدر مملکت اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اس کمیٹی کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں تحقیقات ہو، قصوروار آئیڈینٹیفائی ہوں، ان کے خلاف ایکشن ہو، اور آئندہ ایسی کوئی چیز نہ ہو سکے اس کے بارے میں اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ۔